الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگلش الفابیٹ سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ اس کے شروع کے 3 لیٹرز آج آپ کو یاد رکھنا ہوں گے، اے بی سی۔ میں آپ کو اے بی سی نہیں سکھا رہا، لیکن آج کی ویڈیو کے اعتبار سے ان کی امپورٹنس ہے۔ 3 اشخاص ہیں، اے، سپوز ایک کو ایک نام دے دیں، بی اور سی۔ اے کی بیوی مر گئی، اس نے سوچا جان چھوٹی، وہ خوش ہو گیا۔ بی کی بیوی مری، اس نے سوچا کہ میں بھی اس کی موت کا ذمہ دار ہوں، وہ گلٹ میں چلا گیا۔ سی کی بیوی مری، اس نے سوچا کہ میرا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، میرے لیے کچھ نہیں بچا، وہ مایوس ہو گیا، فرسٹریشن میں چلا گیا، فرسٹریٹڈ ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، ایونٹ ایک ہی ہے، 3 مختلف افراد ہیں اور تینوں کی ذہنی کیفیت مختلف ہے۔ ایسا کیوں؟ بیوی تینوں کی مری ہے نا، لیکن ان کی تینوں کی ذہنی کیفیت مختلف کیوں ہے؟ اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو میری سنی ہے تو اس کا جواب یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو وجہ پھر وہی کہ جو فرق ہے ان کی ذہنی کیفیتوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ میں فرق ہے، ایٹیٹیوڈ ڈفرنس۔ اب جو پہلا شخص تھا جسے میں نے اے کا نام دیا، اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کی بیوی جو تھی وہ ایک سائیکوپیتھ تھی، بہت زیادہ پوزیسیو، بد مزاج، اور آل دا ٹائم اس کو جو ہے پریشان رکھتی تھی۔ تو جب وہ مری تو اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا، اس نے سوچا جان چھوٹی، اس لیے وہ خوش ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص تھا جس کو میں نے بی کہا، تو اس کی بیوی بیمار پڑ گئی کسی بھی وجہ سے، حالانکہ اس نے کافی اس کا علاج کروایا، لیکن مرنے کے بعد اس کے ذہن میں جو خیال آیا یا سوچ ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کی موت کا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی درجے میں بھی ذمہ دار ہوں۔ تو وہ خود کو گناہ گار سمجھنے لگا، شرمندگی محسوس کرنے لگا، گلٹ میں چلا گیا۔ جبکہ جو تیسرا شخص ہے وہ، اس کا جو تھا لو میرج تھی، بڑی مشکل سے زمانے کی مخالفت مول لے کر، اپنے والدین کی مخالفت مول لے کر اس نے شادی کی تھی، اور وہ اپنی اس کامیابی پر کافی خوش تھا، اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس کی بیوی مری تو چونکہ اس نے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اور وہی اس کی جان تھی، اور سارا جہان گویا وہ اس کے لیے تھی، تو اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ اب تو میرے جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ تو وہ انتہائی مایوس، پژمردہ ہو گیا، فرسٹریٹڈ ہو گیا، فرسٹریشن ہو گیا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی بات جو میں پچھلے ویڈیو میں بھی اس کی تھیم بھی یہی تھی جو میں نے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، کہ اگین جو ہمارے ڈس آرڈرس ہیں، جو ہمارے پرابلمس ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جن کا تعلق ہماری سوشل ایڈجسٹمنٹ سے ہے، ریلیشن شپس کے اندر جو مسائل آتے ہیں، جو مینٹل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، بیہیویئرل پرابلمس ہوتی ہیں، ان کی بنیادی وجہ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، بیمار سوچ۔ اب اگین میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا نا کہ آپ 3 لیٹرز یاد رکھیں، اے بی سی، اگین ان اے بی سی کو دہرائی۔ تو اس بیمار سوچ کو بدلنے کا طریقہ، ان کو بلاک کرنے کے لیے آپ ان 3 لیٹرز کو یاد رکھیے، اور ان کی مدد سے ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو آلٹر کرنے کی کوشش کیجیے،
وہ کس طرح سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کے ذہن میں جو سوچ آ رہی ہے وہ ایک بیمار سوچ ہے، انفنکشنل سوچ ہے، یا جو کہہ لیجئے کہ ان ریئلسٹک تھاٹ ہے، یا پرابلمیٹک جو ہے وہ جو ہے ایک خیال ہے جو آپ کے لیے اچھے نتائج پیدا نہیں کرے گا، آپ کے جذبات کو آپ میں منفی جذبات پیدا کرے گا، پھر اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ نتائج بھی جو ہے آپ کے حسب خواہش نہیں ہوں گے، آپ کے لیے پسندیدہ نہیں ہوں گے، آپ کے لیے مسائل ہی لے کر آئیں گے۔ تو اب آ جائیے بی میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے پہچان لیا، آپ اویئر آف ہو گئے کہ جو سوچ آپ کے ذہن میں آئی وہ ایک بیمار سوچ تھی، ان فنکشنل تھاٹ ہے، ان ریئلسٹک تھاٹ ہے، ڈسٹورشن ہے، تو اب دوسرے مرحلے میں بی میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ بیلنس کریں۔ میں اس کو مثال کے ذریعے بھی واضح کروں گا آپ کے سامنے تاکہ زیادہ اچھے سے اس کی تفہیم ہو سکے۔ تو بیلنس کریں اس کو، فی الحال آپ تھوڑا سا اس کو بریفلی سمجھ لیں تو پھر مثال سے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ بیلنس کریں، ٹھیک ہے۔ اب بیلنس کس طرح سے کرنا ہے وہ میں مثال سے واضح کر دوں گا آگے۔ سی، اس کو چینج کریں۔ اب آ جائیے ہم ان کو اسی اے بی سی ماڈل کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اے کے ذہن میں اگین اے بی سی، اے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ ایک منفی سوچ ہے، یہ ایک بیمار سوچ ہے، ان ریئلسٹک تھاٹ ہے، اور جب وہ اس سے اویئر آف ہو جائے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس ڈینائل سے نکل جائے کہ میرے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب کوئی بیمار اپنی بیماری کو ریئلائز نہ کرے، خود کو بیمار نہ سمجھے، تو علاج کی فکر کیوں کرے گا؟ تو پہلے مرحلے میں اس نے یہ جان لیا کہ یہ جو سوچ تھی یہ بیمار سوچ ہے، اس نے وہ اویئر آف ہو گیا، اس سے آگاہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو بیلنس کرے۔ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان دو پولز کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، دو انتہاؤں کی طرف چلا جاتا ہے کسی بھی مسئلے میں، اور اس میں بیلنس نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اس کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ بلیک اینڈ وائٹ کہا جاتا ہے، یا ایک اور بھی ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، آل اور نتھنگ۔ مثال کے طور پر اس نے یہ سوچ لیا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ایک انتہائی سوچ ہے کہ محبت، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے سے محبت نہ کرے؟ تو بیلنس اس میں یہ ہے کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، ہاں وہ کچھ معاملات میں میری مخالفت کرتی ہے، میری کچھ عادات کو ناپسند کرتی ہے، لیکن بہت ساری عادتوں کو پسند کرتی ہے، بہت سارے رویوں کو پسند کرتی ہے، خود مجھ سے پیار کرتی ہے۔ ایک اور مثال دے دیتے ہیں روزمرہ زندگی سے آسانی کے لیے۔ ہم کسی بھی شخص کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یا کہہ دیتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، کوئی بھی شخص کیا مکمل برا ہو سکتا ہے یا مکمل اچھا ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان دنیا میں تو نہیں پایا جاتا، بلکہ انسان اس کو کہتے ہیں جس میں اچھائی بھی ہو برائی بھی ہو، کچھ اچھائی ہوگی کچھ برائی ہوگی۔ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی تو ہم کہیں گے 60% اچھا ہے 40% برا ہے، جو اچھائی کا پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے تو اچھا ہے، لیکن لیبل نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی برا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 70% برا ہے 30% اچھا تو ہے نا، اس کو بھی لیبلنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بیلنس رکھیے، وہی کہیے جو حقیقت ہے کہ اتنا برا ہے، اتنے پرسنٹ برا ہے اور اتنے پرسنٹ اچھا ہے۔
تو ایک بیلنس ہونا چاہیے. یا ایک اور مثال لے لیجئے, کوئی بچہ ہے وہ میڈیکل میں جانا چاہتا تھا, نہیں جا سکا, نہیں ایڈمیشن ہو گیا. اب اس نے کہا کہ میرا تو ایڈمیشن نہیں ہوا, بس میں تو پڑھائی چھوڑ دوں گا, میرے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ یہ تو زندگی کا ایک حصہ تھا نا جس میں وہ ناکام ہوا. مکمل ناکامی تو نہیں ہے یہ, الٹیمیٹ فیلئر تو نہیں ہے نا, کسی اور شعبے کی طرف جا کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ آل اینڈ نتھنگ یا ایک انتہا پہ چلے جانا ادھر یا ادھر, افراط اور تفریط, توازن, بیچ میں بیلنس, گرے بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان گرے ایریاز کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہے. سی چینج ان بیہیویئر. اب جو آپ کی یہ عادت, آپ کے جو ذہن میں بیمار سوچ آتی ہے اور آپ اس کو, اور آپ بیلنس نہیں رکھ پاتے اپنی سوچوں کو, اور جو ہے وہ کسی افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اب اس سوچ کو, اس بیمار سوچ کو اور اس عدم توازن کو آپ آلٹر کریں, چینج کریں. کس طرح چینج کریں؟ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ریپلیس کریں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ جیسا ابھی اسی مثال میں دیکھ لیجئے کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی, ایک سوچ, بیمار سوچ آئی, پھر آپ نے ایک آپ آل اینڈ نتھنگ کی طرف چلے گئے, آپ نے مکمل طور پہ لیبلنگ کر دی کہ پسند نہیں کرتی. تو اس میں آپ پہلے تو بیلنس ہوئے کہ میری ان عادتوں کو جو ہے عادتوں کو ناپسند کرتی ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے, یا میرے خاندان یا آپ کی فیملی کے لیے نقصان دہ, مگر آپ کی بہت ساری چیزوں کو پسند کرتی, خود آپ کو پسند کرتی. اب اس کو چینج جو کرنا ہے, آلٹر جو کرنا ہے, ریپلیس جو کرنا ہے ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ, وہ یہ ہے, کنفرنٹ کرنا ہے کہ جب بھی یہ سوچ آئے تو ذہن میں آئے کہ اگر میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی تو یہ جو میری عمر 10 سال 15 سال 25 سال ہو گئی ہے, تو میری پرورش کس نے کی؟ اگر میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی تو میں کسی عیدی کے جھولے میں ڈال کے آ جاتی, اور جو ہے مجھے جو بھی اس نے میری خدمت کی ان میں سے کوئی بھی مجھے سروس پرووائڈ نہیں کرتی. تو یہ لاجیکل نہیں ہے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اس کو آلٹر کیا. اور جو ہے, یا اور دوسری مثال لے لیجئے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری فلاں لڑکی تھی, شادی کرنا چاہتا تھا, نہیں ہو سکی, تو میرے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ ایک انتہائی سوچ ہے نا, بلیک اینڈ وائٹ, آل اینڈ نتھنگ, اور ایک بیمار سوچ ہے. فرسٹریٹڈ ہو گئے آپ, یعنی آپ نے ایک وقتی ناکامی کو مکمل ناکامی سمجھ لیا, ایک ٹائمنگ فیلئر کو الٹیمیٹ فیلئر قرار دے دیا. تو آپ اس کو آلٹر کیسے کریں گے؟ نہیں, یہ میری وقتی ناکامی ہے, یہ میری زندگی کا ایک پارٹ ہے, پوری زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج میں ناکام ہو گیا ہوں, میں اس ناکامی سے سیکھوں گا اور کچھ اور کرنے کی کوشش کروں گا, کسی اور پروفیشن میں جانے کی کوشش کروں گا کہ جس میں جو میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. تو جناب یہ آج کا ABC ماڈل آپ سے ڈسکس کیا, اور پچھلی ویڈیو کا ایک ریفلیکشن بھی ہو گیا, انفورسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کی, اور اس سے ایک ریلیونس بھی ہے, اور اسی تھیم کو میں نے آج آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے میری بات بہت حد تک جو ہے کنوے ہوئی ہوگی. اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالی ایک بالکل ہی مختلف موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, تو اس کے مطابق میں اپنے موضوع کا انتخاب کر سکوں. تھینک یو, اللہ حافظ.